کہیں بھی گزرتے ہوئے آپ کو وہ بدبو اور وہ تکلیف جو ہوتی تھی لوگوں کو سڑکوں پہ سے لاشیں اٹھانے کے بعد بھی وہ کسی کو جو ہے وہ نہیں ہوئی، بلکہ بڑے انوویٹو آئیڈیاز چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے بھی شیئر کیا، جس میں چونے کے ساتھ جو ہے وہ عید مبارک لکھا ہوا ہے اور کچھ بھی لکھا ہوا ہے. سو بہت محنت کی. ویسٹ مینجمنٹ کے جو تمام ہمارے اہلکار ہیں، ہمارے منسٹر صاحب ذیشان رفیق صاحب، ابھی بھی وہ اس وقت وہ پسرور میں ہیں اور نارووال اور پتہ نہیں اس کو کہاں کہاں جانا ہے. ان کی پوری ٹیم، جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہے، جو LWMC کا پورا عملہ ہے، ان تمام لوگ جو ہے یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو بہت شاباش بھی دی ہے، ان کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا ہے، کیونکہ آج اس عید کے اوپر جو سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے اس کو میٹ کرنا جو ہے وہ باقی صوبوں کے لیے بھی ممکن نہیں رہا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے میں خدا پاک سے بہت عاجزی سے کہہ رہی ہوں کہ یہ میڈیا کی آنکھوں نے دیکھا بھی اور رپورٹ بھی کیا کہ کسی صوبے کے اندر صفائی کے یہ انتظامات موجود نہیں تھے جو پنجاب نے چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی کر کے دکھائے. اور چیف منسٹر صاحبہ ہر ایک موقع پر خود سپروائز کر رہی تھی. وہ 1139 جو ہیلپ لائن ہے اس کے ذریعے جو ان کو ذاتی طور پر چیزیں مل رہی تھیں، جو ان کو ٹویٹر کے ذریعے مل رہی تھی، تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خود سے اس کو مانیٹر کر رہی تھی. اور الحمدللہ اس کو جو ہے وہ تمام شہریوں نے بھی آبزرو کیا کہ کہیں پر تعفن بدبو ان کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور کسی بھی سڑک پر یا گلی پر جہاں بھی قربانی ہوتی تھی، 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کا ان کو ٹائم فریم دیا گیا تھا 1 گھنٹے کا. 1 گھنٹے کے اندر اندر ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ جو ہے وہاں پہنچ جاتا تھا. اور 3 دن جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے اس گولڈ سٹینڈرڈ کو سیٹ کیا ہے. سیف سٹی کے کیمروں کے ذریعے جو ہے کیمروں کے ذریعے پہلی دفعہ مانیٹرنگ ہوئی. سیف سٹی کو کیمروں کو اس لیے بھی استعمال کیا گیا کہ وہاں پر جو ہے کہیں پر سڑک پر لاشیں اگر پڑی ہوئی ہیں تو وہ فوری طور پر ویسٹ مینجمنٹ کے اداروں کو جو ہے انفارم کیا جاتا تھا. اور ویسٹ مینجمنٹ کے عملے کو بھی چیف منسٹر صاحبہ نے اکیلا نہیں چھوڑا. ان کو کھانا، ان کو عیدی، ان کے لیے جو ہے وہ کیش انعامات جو ہیں وہ موقع پر بھی تقسیم کیے گئے. اور چیف منسٹر صاحبہ کی جو زیرو ٹالرنس تھی صفائی کے حوالے سے وہ امپلیمنٹ ہوئی. کچھ فگرز میں آپ کو جو اپڈیٹڈ فگرز ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، جو یہ ڈیش بورڈ کے ذریعے جو ہے ہمیں ملے ہیں. یہ جو پہلے میں قربانی کے جو فگرز ہیں آپ کے ساتھ پہلے وہ شیئر کرتی ہوں. یہ ہمارے پاس پورے پنجاب کا جو ہے وہ فٹ فال ہے کہ جو اینیملز جو ہیں بہاولپور میں کتنے تھے، ڈیرہ غازی خان میں، فیصل آباد میں، تو ٹوٹل جو ہے 18,17,000 مویشی جو ہے وہ قربانی کے لیے جو ہے وہ موجود تھے. اور جیسے میں نے کہا کہ 32 لاکھ جو بیگز ہیں وہ تقسیم کیے گئے. جو پرائمری کلیکشن سینٹرز تھے وہ 5,665 تھے، جس کے اوپر ٹوٹل HR جو ہے وہ 54,000 ڈپلوائے کی گئی تھی، جس میں سے 47,323 اپنی ان کی جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں ان کی ایگزسٹنگ تھی. لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ 7,466 ایڈیشنل جو ہے وہ ورک فورس جو ہے وہ ہائر کی گئی. اس کے لیے جو 54,000 کے قریب تقریباً یہ ہوا. ٹوٹل مشینری جو ہے وہ 11,918 جو ہے وہ ٹوٹل مشینری تھی اس پورے جو پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے، جس کے اندر ایگزسٹنگ جو ہے وہ 5,705 تھی، لیکن 6,213 نئی جو مشینز ہیں وہ اس کے لیے لی گئی اور اس پورے جو پروسیس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سب لوگوں نے بھی بہت ساری سیکیورٹی تھریٹ الرٹس موجود تھیں صوبے کے اندر، جس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی لاسٹ، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ان تک پہنچائی گئیں، جس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ نے مکمل طور پر ایک مضبوط اور مربوط قسم کا سیکیورٹی پلان مرتب کیا. الحمدللہ اس سیکیورٹی پلان کے اوپر بھی عمل درآمد ہوا اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر نہیں ہوا. مویشی منڈیوں میں سیکیورٹی کے فوڈ پروف انتظامات تھے، جو ہمیشہ پہلے ایک روایت ہوتی ہے کہ وپاریوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا، مویشی چوری کر لیے گئے. الحمدللہ اس دفعہ پنجاب میں ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. اور جو مویشی منڈیاں ہیں وہ بھی ایک تمام تر انتظامات کے ساتھ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ مویشی منڈیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر موجود تھیں. اور یہ ابھی جو ویسٹ کلیکشن ہوئی ہے
اس میں 75,496 جو یہ ہماری ویسٹ اس میں اٹھائی گئی ہے ٹن، 76,496 ٹن ویسٹ اٹھایا ہے جی منڈے کو۔ ٹیوزڈے کو اٹھایا ہے 66,371 ٹن، اور یہ ٹوٹل جو ہے یہ آج کا فگر اس میں موجود نہیں ہے، یہ کل تک کے فگر ہے۔ اس میں جو ہے 1,41,000 ٹن علائشیں اور جو پورا کوڑا ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ اس میں پوری ڈیٹیلز ہیں، جو کتنی کمپلینٹس جنریٹ ہوئی ان میں سے یہ میرے پاس موجود ہے، سوائے چند ایک کمپلینٹس کے جو کل تک موجود تھی، اس کو فوری طور پر کل ہی حل کر لیا گیا تھا، اور کمپلینٹس کے اوپر ایک باقاعدہ کنٹرول روم بنایا گیا تھا، جس کے اوپر پورا کنٹرول روم جو ہے اس کے لوگوں نے بھی عید نہیں منائی، انہوں نے بھی پنجاب کے لوگوں کو صاف ستھری اور ماحول جو ہے وہ صاف ستھری عید دینے کے لیے اپنا جو ہے کام کیا۔ لیکن دوسری طرف عجیب بات ہے، ابھی میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو ہمارے دھمکی وزیر اعلیٰ ہیں وہ اب پھر دھمکیاں دے رہے تھے بیٹھ کے، اور انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا، وفاق کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ میری گزارش ہے بھائی پہلے کوڑا تو اٹھا لوں۔ پورا میڈیا جو ہے وہ کل بتاتا رہا، کوڑا اٹھانے کے لیے تھوڑی سی مریم نواز کی نقل کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے، تھوڑے سے ریسورسز استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور آپ کے لیے تو اتنی سی محنت بھی کافی ہوگی، مریم نواز نے خیر بہت ساری کی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی آپ نہیں کر سکے۔ تو کوڑا تو اٹھا لیں، اس کے بعد دھمکی بھی کسی اور کو دے دیجیے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ عید والے دن بھی اپنی جو نفرت ہے، اپنا جو انتشار ہے، وہ پھیلانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے۔ کوڑا ان سے اٹھایا نہیں جاتا، باتیں ان سے آپ کرا لیں جتنی مرضی۔ بیرسٹر صاحب نے کل بھی جو ہے وہ پورا فوکس جو ہے وہ مریم نواز کے اوپر ہے، وہ بھائی لاہور ہی آ جاؤ پھر، اگر آپ کو خیبر پختونخوا میں کوئی کام نہیں ہے، آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں بتانے کو کچھ نہیں ہے، تو بھائی پھر لاہور ہی آ جاؤ، ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی خاطر تواضع کر دیتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کوڑا کیسے اٹھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے کرتے ہیں۔ اور ایک صحافی بھی ہمارا جو ہے اس کا ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی میں ان کے لوائقین سے بھی اور آپ تمام صحافی برادری کے ساتھ بھی میں اظہار یکجہتی کرتی ہوں، اور میں مطالبہ کرتی ہوں کہ اس صحافی کے قاتلوں کو فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے، میں اس وقت عید کے موقع پر کوئی تلخ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن واجبات ضرور مانگیں، وفاق سے واجبات مانگنے چاہیے، لیکن اپنی طرف بھی دیکھیں کہ آپ نے کتنے واجبات دینے ہیں۔ بجلی کی مد میں آپ کے کہاں کہاں لائن لاسز ہوتی ہے، آپ خود ان کی حکومت ان کے ایم پی ایز کی سرکردگی میں گرڈ اسٹیشن پہ حملے کراتی ہے، گرڈ اسٹیشن کو جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ ان کی قبضہ کرنے کی، ان کی دہشت گردی کرنے کی عادت نہیں جاتی، اور وہ پھر مطلب آج عید ہے، آج چھوڑ دیتے ہیں، کل سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھی کریں گے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو عید کے اوپر چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ڈائریکشن دی تھی کہ جو کرائے ہیں وہ کم ہونے، امپلیمنٹ ہونے چاہیے، اور یہ بھی ان آنکھوں نے اور پنجاب کے عوام نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹرز کو کرائے واپس کرنے پڑے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹر کی جیب میں جو پیسے چلے جائیں وہ کبھی باہر نہیں آ سکتے، لیکن پنجاب میں ٹرانسپورٹرز کی جیب سے اضافی کرائے نکال کر جو ہے وہ پیسنجرز کو واپس کیے گئے۔ یہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں ہوا۔ تو الحمدللہ یہ جو ڈائمنڈ جو ایک سیٹ کیا ہے اسٹینڈرڈ چیف منسٹر صاحبہ نے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں یہ اور بھی بہتر ہوگا، اس کو پلاٹینم پہ بھی لے کے جائیں گی، اور باقی صوبے جو ہے وہ کم از کم اس کے گولڈ اور سلور کو ہی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ میچ کر لے تو بہتری ہوگی۔ ٹھیک ہے، کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں یا ان کے جو باقی مضرہ ہیں ان کو گندگی میں تعفن میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، ان کے ارد گرد کافی گندگی ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں، ان کی گلیاں محلے جو ہے وہ صاف آپ کو ضرور کرنے چاہیے۔ شکریہ جی۔ اچھا، آپ یہ بتا دیں کہ اب جو صفائی آپریشن ہے یہ مکمل طور پر اگر ہم بات کریں تو یہ ہم نے اپنے وسائل سے، اپنے لوگوں سے، اپنے جو کنٹریکٹر سے، ان سے، اس کے باوجود پنجاب حکومت کی جانب سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ پھر اس کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں اور غیر ملکی کوئی کمپنی کو پھر سے اوبلائج کرنے کے حوالے سے خاص طور پر اس کو اس کا کوئی پلان اب تو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کامیاب تجربہ کر لیا۔ میں بتاتی ہوں، دیکھیے ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں جتنی ہماری میں نے جیسے گزارش کی کہ ہمیں ابھی بھی آؤٹ سورس کرنے پڑے، ہمیں مشینری لینی پڑی، ہمیں جو ہے وہ لوگ ہائر کرنے پڑے، لیکن یہ ابھی ہم آؤٹ سورس کے ماڈل پہ جا رہے ہیں، یہ درست ہے، لیکن اس میں غیر ملکی کمپنی ہے، میرا نہیں خیال ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق
हर एक डिस्ट्रिक्ट इवन तहसील लेवल तक जो है हमारे पास अपनी लोकल कंपनीज़ ने इतना बड़ा रिस्पांस दिया है चीफ मिनिस्टर साहिबा की इस कैंपेन को, और जो रोड शो किया था उन्होंने LWMC का, उसके बाद पहले हमारा ख्याल ये था कि शायद हमें वेंडर ही नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कल इंशाअल्लाह ताला जो हमारे वज़ीर बल्दियात हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब, वो भी यहाँ मेरे साथ मौजूद होंगे। आज शाम 5 बजे उनकी क्लोजिंग सेरेमनी है, जिसके बाद जो टोटल फिगर्स हैं ये 3 दिन के, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे। और पंजाब जो है वो इंशाल्लाह खुद कफ़ील है हर तरह से, और हमें जो है वो पंजाब के आवाम को फैसिलिटीज़ देने के लिए जिस भी हद तक चीफ मिनिस्टर साहब को जाना पड़े वो जाने के लिए हमेशा तैयार होंगे। मैं आपको कुछ तस्वीर भेज दूँगी जिसमें जो फील्ड में लोग काम कर रहे थे, ये पहले ही नाम उनको मिले हैं, और अफसरों तक नाम बाद में जाएगा। चीफ मिनिस्टर की हुकूमत में हमारी में सबसे पहले जो ग्राउंड पे काम करता है, जो काम कर रहा होता है, गधा घोड़ा बराबर नहीं है चीफ मिनिस्टर की हुकूमत में। जो काम करता है, जितना काम करता है उसको उतना इनाम मिलता है। और जिन सैनिटरी वर्कर्स ने, जिन LWMC के अमले ने ग्राउंड पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के साथ उन्होंने उस ताफुन वाले माहौल के अंदर खड़े होकर जिस तरह से काम किया, हम सबको उनको सलूट करना चाहिए। मैडम आपने कहा कि ईद का रोज़ है, सफाई में, तो आप लोग के लिए कोई ऑथेंटिक बात बता दें कि ये जो बूढ़ा स्कीम है ये कब अनाउंस होगी? आपने कहा था जून के पहले हफ्ते में जो है ना ये बता दें। तो चले भाई, मैंने अभी तक जितनी बातें की ना ऑथेंटिक ही की हैं। मैं जो है ना वो पंजाब की तर्जुमान हूँ, तो पंजाब के लोग जो है ना हकीकी बातें करते हैं। वो कैमरामैन बड़े वो जो लोग हैं ना, इनको कोई खुशखबरी सुना दे, बड़ा ज़रूरी है। सबके लिए खुशखबरी है। बहुत दिनों से कह रही हूँ, वापस ये ईद का आज मौका गुजर गया है। बहुत जल्द जो कमेटी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बनाई है उसकी हम मीटिंग करने जा रहे हैं, और मैंने पहले भी गुजारिश की थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, ये अहकामात भी मुझे मिल गए हैं कि तमाम कैमरामैन, तमाम मीडिया वर्कर्स, वो कैमरामैन हैं, वो दूसरे छोटे मीडिया वर्कर्स हैं, उन तमाम को जो है वो अब इन जो नई जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आपको आपका हिस्सा मिलेगा। नहीं, अभी तो रूडा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको इन्हांस भी करेंगे। जो आपका F ब्लॉक का वो था, वो F ब्लॉक का मसला भी बहुत जल्द हल होने लगा है, बिकॉज उसके बोर्ड का इंतजार था। बोर्ड बन गया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने बोर्ड भी बना दिया है। अब पहली बोर्ड मीटिंग में उसका PC1 अप्रूव हो जाएगा और आपके लिए खुशखबरी होगी। तो मैंने भी आप सब लोगों को ED दे दिया है। ये कैमरामैन खुश हो देखिए, मैं किसी का स्पेसिफिक नाम लूँगी तो फिर वो खफा हो जाएंगे, तो वो खुद ही गौर कर लें किस किस के गली मोहल्ले में कितना कितना कूड़ा पड़ा है। और पंजाब के जो तमाम गली मोहल्ले हैं वो ज़ीरो वेस्ट हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकलीफ करनी चाहिए। जी हाँ, पंजाब के मामला भी मुफाद हैंडल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आप मुझसे कुछ भी ऐसा नहीं सुन पाएंगे। हमारे दादी हैं, हम उनके साथ हैं, पर पंजाब में तो हम कंफर्टेबल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, एग्जैक्टली होगा। जी, जो ग्राउंड रियलिटीज ये है कि हर गाड़ी के ऊपर 30 जानवर फीस ली गई है। जो ट्राली के नाम के ऊपर जो बकायदा तौर के ऊपर 1500 रुपया फी गाड़ी ले ली गई है, जिसकी आपके साथ जो तस्वीर है या ज़रूर बताइएगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में की जा सकती है। उसके साथ जो पार्किंग के नाम के ऊपर वहाँ पे बदमाशी होती रही है, आपके सिर्फ नोटिस पे डाला। जी, इसके साथ अगर आप कोर्स की बात करें, कोर्स की देखिए सीढ़ी पाए ये सारी एक बुनियादी जरूरत है। हर जगह पे वो घूमने जाने और घूमने जाते हैं। दफ़ा 144 में जाने का मकसद क्या है? जबकि हमें पता है कि हर जगह तो घूमने जाते हैं, गरीब को अगर कहीं से पाया मिल जाता है, क्या उनको घुमाए ना हो? नहीं, देखिए, गुजारिश ये है कि ये हमेशा से
سری پائے بھوننے کے لیے ایک باقاعدہ SOPs جو ہیں وہ ہوتے ہیں. کھلے مقامات پر اس طرح سے بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے سری پائے بھوننے پہ ہمیشہ ممانعت ہوتی ہے, 144 لگتی ہے, وہ اس دفعہ بھی لگائی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے ماحول دوست حکومت ہے, اور اسی لیے میں نے کہا کہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر 32 لاکھ بیگز بھی جو ہے وہ ماحول دوست بیگز جو ہے تقسیم کیے گئے. اسی طرح جو سری پائے ضرور کھائیں آپ, ایک تو گرمی بہت ہے, میری گزارش ہے کہ کم کھائیں کیونکہ بہت زیادہ گیسٹرو کے اور ڈائریا کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں, تو گوشت جو ہے وہ کم کھانا زیادہ صحت کے لیے مناسب ہوگا, اور سری پائے بھی کم کھائیں تو بہتر ہوگا. اس موسم میں سری پائے ویسے ایڈوائزبل نہیں ہے میرے مطابق. اچھا میڈم یہ بتائیے وہ ناراض رہتے ہیں. ابھی آپ نے KPJ کے ساتھ وزیراعلیٰ کے حوالے سے بات کی آپ نے, اسی طرح ابھی سوال کے بعد سندھ کے حوالے سے کہ وہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, کارکردگی ان کی کیسی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی کارکردگی وزیراعلیٰ سندھ سے کئی گنا بہتر ہے؟ اور آپ نے KPJ کا ذکر کیا, سندھ کا ذکر کیوں نہیں؟ سندھ کا بھی کیا, میں نے تمام وزراء اعلیٰ کا ذکر کیا. سندھ کے جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ کم از کم دھمکی وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے نا, وہ بیچارے کام تو کر رہے ہیں. وہ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ زیرو ویسٹ اگر نہیں ہو سکا, لیکن کام وہ پھر بھی. آپ مجھے KPK کا کوئی ایک دکھا دیں, کہیں آپ نے کوئی تصویر, کوئی اتنا سا کوئی جگہ چیز دیکھی ہو کہ جہاں پر KPK میں کام ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ چیف منسٹر مریم نواز جو ہے انہوں نے ہر 3 مہینے کے اندر ابھی تک تمام وزراء اعلیٰ کو ناک آؤٹ کیا ہے, اور وہ اپنی کامیابی کے ساتھ, اپنی محنت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ وہ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہیں, اور اللہ پاک اس میں اندر کامیابی بھی دے رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ کسی کو کوئی اچھا کام کر رہا ہو اس کی تکلیف کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی. تمام چیف منسٹرز کو چاہیے کہ وہ مریم نواز کی کارکردگی کی جو ہے وہ تکلیف کرے, اور مریم نواز کے جو بہت بڑے بڑے ناقدین تھے وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ کام ہو رہا ہے تو صرف پنجاب میں ہو رہا ہے. میڈم سوال ہے, چھٹی کی یہ پنجاب سے متعلقہ نہیں ہے, پنجاب سے متعلقہ ہے. گوری صاحب آؤ نا. جی کیا ہوا ہے صاحب؟ جی ان کو کر رہے ہیں, جی کاموڈیٹ کر سکتے ہیں. اور میری چیف منسٹر جو ہے وہ جو بھی کام کرتی ہیں اس کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, ان کے گھر والوں کو بلا کے چیک تقسیم نہیں ہوتے, ان کو خاموشی سے عزت کے ساتھ جو ان کا حق ہوتا ہے ان کو بالکل رہے گا. نہیں, پنجاب میں عوام کو چیف منسٹر مریم نواز کی موجودگی میں نہ کوئی جو ہے وہ ٹرانسپورٹر لوٹ سکے گا, نہ کوئی مہنگائی کرنے والا لوٹ سکے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی مدد فرمائیں گے.